بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی کی بڑائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ، کہ جن کی محنتوں، جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، اور اگر موجود ہیں تو بہت ہی قابل احترام ماؤں اور بہنوں ہیں۔ ایک سچا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور بہت سارے یہاں پہ موجود ایسے احباب ہوں گے، خصوصاً جو بزرگ حضرات ہیں، ان کو یقین نہیں آئے گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ اس انتہا کو پہنچ گیا۔ شہروں کے اندر ایسے ادارے اب قائم ہو چکے ہیں جن کو اولڈ ایج ہوم کہتے ہیں۔ وہ ادارے جہاں پہ اولاد یہ سمجھتی ہے کہ میں باپے کا خیال نہیں رکھ سکتا، میں اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ سکتا، تو وہ لوگ اس ادارے میں جا کر اپنے ماں باپ کو داخل کرواتے ہیں، اور مہینے کے مہینے تھوڑا خرچہ بیچتے رہتے ہیں۔ عید ہو گئی، کوئی تہوار ہو گیا، اب جا کے ایک ملاقات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ بندے اب ہم سے برداشت نہیں ہوتے۔ اب لاہور میں بھی ادارے ہیں، کراچی میں بھی ہیں، راولپنڈی میں بھی ہیں، جو بڑے بڑے شہر ہیں، اب یہ ادارے عام ہونے لگے۔ ایسے ہی ایک ادارے کا مالک یہ بات بتلا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ایک دن میں اپنے دفتر سے باہر نکلا اور لینڈ کروزر، وہ غریب آدمی نہیں، لینڈ کروزر ہمارے ادارے کے سامنے آ کے رکی ہے، اور اس میں سے اچھا خاصا کوئی سوٹ پہننے والا گبرو جوان نکلا ہے اور کہتا ہے جی میں اپنا باپ یہاں داخل کرانے آیا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ پتر، ہم ایسے ماں باپ کو لیتے ہیں جن کے بچے غریب ہیں یا جن کے ماں باپ اپاہج ہو چکے ہیں، ان کا خیال رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ہم تو صرف ایسے بابے لیتے ہیں، ایسے لوگ لیتے ہیں۔ تمہارا ابا تو اچھا خاصا بھائی، تم کھاتے پیتے ہو، ماشاءاللہ لینڈ کروزر پہ آئے ہو، 2 کروڑ کی گڈی ہے تمہاری، تو ہم ایسے بندے کو یہاں پہ قبول نہیں کریں گے۔ بحث ہوئی، لیکن وہ بندہ کہتا کہ میں نے اس کو باہر چھوڑ کے چلا گیا۔ کہتا اگلے دن میں آیا، میں حیران رہ گیا کہ وہ لینڈ کروزر والا سیٹ اپنا باپ ہمارے دروازے کے ساتھ زنجیروں سے باندھ کے چلا گیا کہ میں اس کو گھر لے کر جانے والا نہیں ہوں، جو ہے یہی پہ ہے، ہمیں یہ باپا، ہمیں یہ باپ، ہمیں یہ ماں اپنے گھر میں بولے بھائی نہیں چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ گورے کے ملک کا، انگریزوں کے ملک کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہمارے خطے کا واقعہ ہے، جہاں پہ باپ کی رضا کو رب کی رضا مانا جاتا ہے، جہاں پہ باپ کے آگے چلنے کو بھی بے ادبی مانا جاتا ہے، پیو سرانے بٹھانا ہے اور خود پیر کی جگہ بیٹھنا ہے، یہ ہماری روایات ہیں۔ لیکن اب یہ روایات، یہ معاشرہ میرے بھائی ٹوٹنے لگا ہے۔ ہمارے نوجوانوں میں اور جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، ان میں اب بہت زیادہ فاصلہ پیدا ہونے لگا ہے۔ بزرگ حضرات یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، وہ کتے دی تمہیں حساب سیدھی ہو سکتی، بولے بھائی
دوستی ہو سکتی کیا جب میں انہیں موبائل آ گیا اندی ہوتے تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور جو نوجوان طبقہ ہے وہ بزرگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں سمجھتے نہیں ہیں, ہماری ضروریات کیا ہیں, ہمارے مسائل کیا ہیں. ان کا زمانہ کچھ اور تھا, ہمارا زمانہ کچھ اور ہے. یہ ہمارے زمانے کو نہیں سمجھتے اور ہم بولے بھائی ان کے زمانے کو نہیں سمجھتے. تو بات کریں تو کس بارے میں کریں؟ جب بات کرتے ہیں یا تو بات کرنے کی ہمت نہیں ہے, اور اگر کرتے ہیں تو بحث ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے, باپ کو چلانا پڑتا ہے. معذرت کے ساتھ اکثر ماں باپ اب گھر میں ایسے جیسے سلطان راج ہوتا تھا کہ ابا گھر آتا ہے سارے بچے دڑکی لگا دیتے ہیں, ہائے ابا آ گیا. بیوی نے باپ کا تعارف ایسے کروایا ہوا ہے ڈرانے کے لیے, وہ بچے کو ڈرانے کے لیے کہتی ہے تیرا ابا آئے گا میں دسا گی. تو بچوں کے ذہن کے اندر باپ کا تصور کیسا ہو گیا؟ ڈراؤنا, خوفناک, ولن. وہ ہیرو نہیں ہے بلکہ ایسے پینٹ ہو گیا جیسے دشمن ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جہاں پہ جاتے تھے بچے دور بھاگنے کی بجائے ان کے قریب آتے تھے, ان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے. لیکن ہمارے معاشرے میں میرے بھائی اب یہ فاصلہ بہت زیادہ بڑھنے لگا. آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ چودھری نثار نون لیگ کے سابق وزیر داخلہ تھے, انہوں نے اپنے دور حکومت میں ملک کے اندر ایک سروے کروایا, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, اور 1 کروڑ کے قریب, کتنے بھائی بولنے ذرا, 1 کروڑ نوجوان نشہ کرتے ہیں پاکستان میں, نشئی ہو گئے ہیں, جس میں سے 22% لڑکیاں ہیں جو نشہ کرتی ہیں, اور اس میں سے اکثریت وہ کالج یونیورسٹی کی ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں. اب آپ بتائیں اگر ایک باپ جانتا ہو کہ میری اولاد کالج میں جا کر یونیورسٹی میں جا کر یہ کام کر رہی ہے, وہ بھیجے گا؟ بولے بھائی بھیجے گا؟ بولو نا یار. نہیں. اس کا مطلب ہے باپ جانتا, بولے بھائی باپ نہیں جانتا یونیورسٹی میں کیا ہو رہا ہے, کالج میں کیا ہو رہا ہے, یہ بچہ رات کو رضائی میں گھس کے اس کے اوپر کیا لگا ہوا ہے, باپ نہیں جانتا, جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ ہی نہیں پتا, اور وہ دوائیاں دے ہی جا رہا ہے یہ سمجھ کر کہ بھائی شفا ہوگی, لیکن اس کی ہر دوائی شفا کی بجائے وبا بن رہی ہے, کیونکہ وہ مسئلہ جانتا بھائی نہیں جانتا کتنا گمگیر ہو چکا. پچھلے تھوڑے سے عرصے میں پاکستان میں 2 لاکھ سے زائد نوجوانوں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. کتنے نوجوان بھائی؟ 2 لاکھ. معاملہ کس حد تک پہنچ چکا ہے, لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہمارا نوجوان ہم سے کتنا دور جا رہا ہے. آپ نے اگر یہ جاننا ہے آنے والا کل کیسا ہوگا, آپ کو کوئی زیادہ علامہ بننے کی, وہ عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نوجوان دیکھ لو, آنے والا کل یہی ہے. جیسا ہمارا آج کا نوجوان دکھ رہا ہے نا آپ کو, ویسے ہی آنے والا کل, کہ اب وہ کسی کی بات سننا ہی نہیں چاہتا, متنفر ہو چکا ہے. مولوی کو دیکھ کے دڑکی لگا دیتا ہے, بھاگتا ہے اس سے. یا مولوی صاحب نے فتوے کرنا شروع کر دینے, تو جنم جائے گا, تو کوئلہ بن جائے گا, تو راکھ ہو جائے گا, پھر علی کمر ہمیں اسی نے تو دوری چنگیاں بھائی, ساٹھے سال تو چنگی شاید ہے کوئی نہیں, اسی چنگے بندے تو ہے کوئی نہیں. اب وہ جو سمجھانے والے لوگ ہیں ان سے دور ہونے لگ گیا بھائی, اور جو سمجھانے والے نہیں ہیں, جو میڈیا کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, ان کے قریب ہونے لگ گیا. اور جس کی وجہ سے آپ نے دوست نہیں بنایا, غیروں نے اسے دوست بنایا اور اپنے نقش قدم پہ وہ چلانے لگ گئے. اب باپ جب اپنے بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہاں بھی کالج کی وجہ جا رہے ہیں, صحیح جا رہے ہیں, اسکول ٹھیک جا رہا ہے, صحیح جا رہے ہیں, اور دوست چنگے بات کرتا, بولے بھائی لیکن یہی جملہ پھٹے پہ بیٹھ کے 4 دوست سے بیٹھے ہوتے ہیں, 2 گھنٹے بحث کرتے ہیں, 2 گھنٹے باتیں کریں گے, لیکن جب وہی باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے, ماں کے ساتھ بیٹھتا ہے, گالی نہیں لگتی, بات ہی نہیں کرتا. میرے بھائی ہمیں اپنے نوجوانوں کو اپنے قریب کرنا پڑے گا, انہیں یہ احساس دلانا پڑے گا ہمیں تمہارا خیال ہے, لڑ کے نہیں, محبت سے کرنا پڑے گا. بھائی
آپ ایمان سے بتائیں کہ بندہ چیخ کے بات کرتا ہے، زور لگا کے بات کرتا ہے، جب بندہ دور بیٹھا ہو زور لگانا پڑتا ہے یا جب قریب ہو تب زور لگانا پڑتا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ دور ہو، جتنا دور ہوگا اتنا زیادہ آپ کو چیخنا پڑتا ہے۔ آج ہر گھر میں باپ ہو یا ماں ہو اپنے بچوں پہ چیختی چلاتی نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں، اس منڈے نو سمجھا سکتے ہیں، اس منڈے نے کوئی شاید سمجھ ساڈی آتی، نہ یہ منڈا سانو سمجھ آتا ہے نہ ساڈی منڈے نے سمجھ آتی۔ اب اگر بندہ آپ کے جتنا قریب ہو آپ کو اونچا بولنا پڑتا ہے یا ایسا بولنا پڑتا ہے؟ بولے بھائی ایسا۔ لیکن ایک بندہ آپ کے اندر رہتا ہے، بولنا بھی نہیں پڑتا، جو آپ کے اندر رہتا ہے صرف آپ اس کے چہرے کے انداز کو دیکھ کے پہچان جاتے ہیں کہ میرے بچے کا اس وقت کیا مسئلہ ہے یا میرے باپ کا اس وقت کیا مسئلہ ہے۔ اب اگر آپ کو چیخنا پڑ رہا ہے، چلانا پڑ رہا ہے گھر میں اپنی بیوی پہ اپنے بچوں پہ، مطلب کیا ہے؟ دور ہے یا قریب ہے؟ بہت دور ہے۔ اور پھر ایک ہی بات پہ آپ روزانہ چیخ رہے، کیسی بات ہے؟ ایک ہی بات پہ روزانہ جھگڑا ہو رہا ہے، ایک ہی بات پہ روزانہ بحث ہو رہی ہے، لیکن اس کو سمجھ آتی؟ بولے بھائی سمجھ آتی؟ بھائی اگر پیٹ خراب ہو رہا ہے تو جو کھا رہے ہو اس کو بدل کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ جو اندر جا رہا ہے وہی تو باہر آتا ہے نا بھائی۔ تو آپ ایک ہی طریقہ استعمال کرتے جا رہے ہو، بھائی طریقہ بدل کے دیکھ لو یار، ہو سکتا ہے رزلٹ بدل جائے۔ آپ ایک ہی طریقہ پکڑتے جا رہے ہو، ایک ہی طریقے سے رزلٹ ایک ہی رہتا ہے، لیکن اب طریقہ بدلتا ہے تو رزلٹ بھی بولے بھائی بدلنے لگتا ہے، اس میں تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا نوجوان اس کا بگاڑ یہ بگڑا کیسے ہے، اس کی شروعات کیسے ہوئی ہے؟ یہ اہم سوال ہے کہ یہ دور ہونا کب شروع ہوا ہے، کیسے شروع ہوا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ میرے بھائی، میں بڑے ہاتھ جوڑ کے بڑے ادب سے بڑے احترام سے رسول اللہ کی حدیث کی بنیاد پہ آپ کو بتلا رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں۔ بگاڑ بڑوں سے شروع ہوتا ہے۔ بولے بھائی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ بڑوں سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، نیک پیدا ہوتا ہے، ولی پیدا ہوتا ہے، جنتی پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو عیسائی، یہودی، نصرانی، مشرک بناتے ہیں۔ بچہ ٹھیک ہوتا ہے لیکن اس کا جو ماحول ہوتا ہے جہاں پہ وہ بڑا ہوتا ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اس کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں بھائی؟ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ بچہ جو ابھی آیا بھائی کوڑا کاغذ ہے، چٹی سے لیٹ ہے، وہ آپ نے جو لکھنا ہے اس نے وہی بولنا ہے۔ آپ بتائیں میرے بھائی، یقین کرے 4 سال کا بچہ، پتہ نہیں اس کی 4-5 سال کی عمر ہوگی، ہماری گلی میں وہ گالی نکال رہا ہوتا ہے، ماں بہن کی گالی نکال رہا ہے۔ میں نے بچے سے پوچھا کی مطلب ہے، کی کہنے ہیں؟ کہنا پتہ نہیں جی کی مطلب ہے، پیو جدو کوڑ کھاندا ہے نا اے کہندا ہے، منو جدو کوڑ چڑھے میں بھی کہہ دینا، مطلب نہیں پتا مجھے، لیکن جو میں نے سنا ہے میں نے کہہ دیا۔ اب 4 سال کا بچہ جلدی ہے، ابھی تو دنیا میں بیچارہ کھڑا ہوا ہے لیکن گالی دے رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، لڑنے لگ پڑتا ہے۔ 4 سال کا بچہ، یقین کریں بچے کھیل رہے تھے تو ظاہری بات ہے گاڑی وغیرہ کھڑی تھی، ہم نے کہا بھائی شیشہ توڑ دو گے، کہنا تیرے پیو دی سڑک ہے۔ 4-5 سال کا بچہ کی کہہ رہے ہیں، کمال نہیں ہو گئے یار، وہ یار تیرے ہدایت نہیں نکلے صحیح طرح، وہ تو اس لیول پہ آ گیا۔ یہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے لاہور میں تو ہر جگہ پہ وہ کیا کہتے ہیں رسا لگاتے ہیں چندے کے لیے، پتہ نہیں یہاں پہ بھی لگاتے ہیں، وہ بچے ہی ہوتے ہیں نا اکثر، وہ لڑ پڑتے ہیں، حالانکہ لے چندہ رہے ہیں، رسول اللہ کی محبت کا چندہ لے رہے ہیں، لیکن لڑ پڑتے ہیں، اتنے بچے ہوتے ہیں۔ بھائی یہ انہوں نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تو صحیح بھیجا تھا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے بھائی، میں نے بچہ صحیح بھیجا تھا، خراب کون کر رہا ہے؟ بولے بھائی کون خراب کر رہا ہے؟ نہ کرو، دیکھو ذرا کون خراب کر رہا ہے بھائی؟ نہیں، کون خراب کر رہا ہے؟ ماں باپ۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس کے ماں باپ اسے خراب کرتے ہیں، کیونکہ ماں باپ خود خراب ہے۔
چاہیے اس بات کو، کیونکہ ہم بگڑے ہیں تو یہ بھی بگڑ رہے ہیں. مان لو، مانو گے تو حل نکلے گا. کبوتر اکے بند کر لے اس کا یہ مطلب نہیں بلی کھائے گی نہیں اس کو. کیا خیال ہے؟ بلی نے تو کھانا ہی کھانا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے اکے بند کر لی ہے تو بلی غائب ہو گئی ہے. بلی ادھر ہی ہے بھائی. مانے پہلے آپ میں جب تبدیلی آنا شروع ہوگی نا، آپ کو چیخنا نہیں پڑے گا، آپ کو چلانا نہیں پڑے گا. میں آپ کو ایمان سے بتلا رہا ہوں، ایک بندہ اسپیشل، وہ اچھا خاصا ہے ماشاءاللہ، سنت رسول ہے، پریشان ہو کے میرے پاس آیا بچے کی کچھ شکایتیں لے کے کہ آپ کا بچہ تھوڑا آپ کے قریب ہے، آپ ذرا اسے سمجھاؤ. میں نے کیا ہوا جی؟ کہتے ایک تو نہ وہ قرآن نہیں پڑھتا. کیا نہیں کرتا بھائی؟ قرآن نہیں پڑھتا. میں نے کہا تسی پڑھتے ہو؟ ہنسنے لگ گیا. میں کہا تسی پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ یا آپ نے یہ سوچا ہوا ہے جو اسی نہیں نے کیتا ساڈا پتر کرے گا؟ یعنی حضرت اسی نہیں پوری کر سکتے، وہ کون کرے گا؟ پتر کرے گا. یہ تو نے سوچا ہوا ہے. یقین کرے وہ بندہ رونے لگ گیا. کہتا ہے صاحب اینج کر کے کدی سوچے آپ؟ بولو بھائی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے میرا کام ہے حکم دینا، خلاص بس میں نے آڈر لگانا، کیوں محبا، اور اس کا کام ہے ماننا. بچے، یہ سنیے گا جملہ بھائی، بچے آنکھوں سے سنتے ہیں. کہاں سے سنتے ہیں بھائی؟ بھائی آپ آنکھوں سے سنتے ہیں. بولو یار ناراض ہو رہے مجھے لگتا ہے. بھائی بتائیں نا، آپ آنکھوں سے سنتے ہیں کانوں سے؟ لیکن بچہ کہاں سے سنتا ہے؟ آپ ایسے کر کے بیٹھے ہو نا، ایسے کر کے، اور آپ بچوں کہتے ہیں پتر اینج نہیں بیٹھتا، اس کو یہ آواز نہیں آتی کیونکہ آپ بیٹھے. سمجھ آ رہی بات کی؟ آپ کو پتر اینج نہیں بیٹھتا، اینج بیٹھتا ہے، اب وہ بیٹھے گا کیونکہ وہ زیادہ دیکھتا ہے، سنتا کیونکہ اسے زیادہ باتوں کی سمجھ نہیں آتی ہے. ہاں جو دیکھتا ہے اس کی صحیح سمجھ آتی ہے. اور گھر میں وہ دیکھتا ہے کہ میری ماں روزانہ ذلیل ہو رہی ہے، کھانا تھوڑا سا لیٹ ہو جائے باپ گالی نکال دیتا ہے، چیخنے چلانے لگ پڑتا ہے. اور یہ ہمارے گھر کا عام معمول ہے، عام. اب بھائی آپ بتاؤ، راشد بھائی بیٹھے ہیں، آپ کی ماں کو کوئی باہر گلی میں چھیڑے، کیا کرو گے؟ راشد بھائی آپ کی ماں کو کوئی چھیڑے، کیا کرو گے؟ بھائی آپ بتاؤ کیا کرو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ روزانہ چھیڑ رہا ہے ایک بندہ، کیا کرو گے؟ بولے بھائی آپ بتائیں کیا کریں؟ ایک بندے کو میں نے کہا کیا کرو گے؟ تو ہنڈا دیں گے. اب ایک جوان بچہ روزانہ دیکھتا ہے اس کی ماں ذلیل ہوتی ہے، لیکن ذلیل کرنے والا کیونکہ باپ ہے میں کچھ کر سکتا، تو اس کے اندر جنسی بنتی ہے. پھر جنسی دھیرے دھیرے کیا بن رہی ہے؟ تھوڑا بن رہا ہے. اور ایک دن پھٹتا ہے وہ، اور اکثر کب پھٹتا ہے؟ جب وہ آزاد ہو جاتا ہے، اپنا کمانے کھانے والا ہو جاتا ہے نا. وہ کہتا ہے ہن ایسے بندے کا منہ دیکھنا نہیں، اس سے دور بھاگتا ہے. اور اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی کو کچھ کہنا ہے تو کیا کہو؟ بچوں کے سامنے کہنا نہیں، کہنا کہ علیحدہ کہ، کیونکہ جس عورت کی عزت ہی نہیں ہے. بھائی آپ بتاؤ بچے عزت کریں گے اس کی؟ بولے بھائی کریں گے عزت؟ آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ جس ممبر پہ بیٹھا ہے، روزانہ لوگ دوسرے پہ اس کو گالیاں نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. آپ میری بات سنو گے؟ نہیں سنو گے. اب ماں جب روزانہ ذلیل ہوگی، پتر کو وہ جو مرضی کہتی رہے، پتر کو کیا لگتا ہے جے تو ایڈی چنگی ہوتی نا تو تیری عزت ہوتی ہیں، جے تو ایڈی چنگی ہوتی نا تو پہلے تو پیار لے کے بخا پھر ساڈے کو ڈیمانڈ کر. اب وہ یہ کہتے نہیں ہیں، کب کہتے ہیں؟ جب وہ آزاد ہو جاتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہی دیکھتے ہیں. اب آپ قرآن دیکھیں، اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے کس کو بچانا ہے؟ اپنی جان، اپنو. واہلیکم، جے تو بچ گیا نا تیری اہل و عیال آپ ہی بچ جائیں. تو بچا پہلے، تیرے اہل و عیال خود بخود بچ جائیں گے. لیکن تو نہیں بچا، اب تو اپنا بھی بیڑا غرق کرے گا، آگے پوری نسل کا بیڑا غرق کرے گا. کتنے بھائیوں نے بھائی حدیث سنی ہوئی ہے، ایسی عورت سے شادی کرو جو بھائی 21 عورت شادی کرنی چاہیے، بچے کیا کرے؟ زیادہ پیدا کرے. کیوں؟ تاکہ قیامت
کے دن میں اپنی زیادہ امت پہ فخر کروں گا. اب ہم نے کیونکہ یہ حدیث مان لی ہے اور ماشاء اللہ 10-15 بچوں کی لائن لگا لیتے ہیں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک جملہ نہیں بولتے, وہ پورے اسلام کو ذہن میں رکھتے وہ جملہ بولتے ہیں. آپ اچھے ہو, آپ بچے ہوئے ہو, پھر کیا کرو, زیادہ بچے بناؤ, کیونکہ تم زیادہ بچوں کو اچھائی پہ لا لو گے, کیونکہ تم آپ خود گنڈے ہو, بدماش ہو, چرسی ہو, بے نمازی ہو, مشرک ہو. تو بھائی یہ حدیث آپ کے لیے نہیں ہے. پہلے تم سیدھا ہو, پھر ایسی عورت کو لے کر آ جس کو تم سیدھا کر دیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں. اس لیے ایک بڑا اہم میں آپ کو جملہ بتا رہا ہوں. میرا ایک دوست ہے ماشاءاللہ, وہ دعوت و تبلیغ بھی کرتا ہے, لوگوں کو مسلمان کرتا ہے ماشاءاللہ, باہر کے ملک میں ہوتا ہے. لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے نماز چھوڑ دی, روزے چھوڑ دیے, سب کچھ چھوڑ دیا. وجہ کیا بنی؟ کیونکہ والد صاحب بار بار اسے کیا کہتے تھے, تھوڑی سی بات پہ اگر ناراض ہوتے تھے کیا کہتے تھے, کارلا جو کرنی پیو ناراض تھا, ناراض. اس کو بلیک میل کرتے تھے, یعنی کہ جذباتی حوالے سے اس کو ہٹ کرتے تھے. تو اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس نے 30 سال سب کچھ کرا تھا, اسی پیو راضی کر سکے. بولو بھائی, وہ پیو راضی نہیں کر سکے تو پیو ناراض تھے, پیو راضی تھے, جب راضی ہوئے کار لیں گے. اس لیول پہ پہنچ گیا. اور وہ والد صاحب تہجد گزار ہیں, یقین کریں, لیکن گالیاں نکالتے, گندی گندی ماں بہن کی گالیاں نکالتے. اور انہیں کہیں کہ بھائی کم از کم یہ تو نہ کیا کریں, ڈانٹتے, آپ کا حق بنتا ہے, گالیاں تو نہ نکالے یار, بچے یہ سیکھتے ہیں. یہ جملہ ہے, ممبر پہ بیٹھا ہوں, وہ کہتا پیو کاٹ سکتا ہے. یعنی کہ اس نے اپنے حقوق اتنے بلند کیے ہوئے ہیں, پیو گال بھی کٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے, پیو کا یہ حق بنتا ہے. اور میں نے اس کی بیگم کو یہ جملہ کہتے سنا ہے, اللہ کرے یہ شخص مر جائے اور 30 سالوں میں نہیں جانتا اس بندے نے کبھی تہجد چھوڑی ہے, تہجد چھوڑی ہے کبھی. موحد آدمی ہے, لیکن معاملات کے اندر بھائی کیا ہے, فنا ہوا, ختم ہوا. اب آپ یہ بات سنیں ذرا دھیان سے دیکھیں. آپ کی جب شادی ہوتی ہے بھائی, میں نا آج زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں حقوق اولاد پہ, کیونکہ جو حقوق والدین ہیں وہ ممبروں میں آپ سے بہت زیادہ بیان ہوتا ہے ماشاءاللہ. ایسا ہے کہ نہیں بھائی؟ بولے بھائی ایسا ہے کہ نہیں؟ ماں کی شان, پیو کی شان. آپ نے کبھی پتر کی شان والی نظم سنی ہے؟ اور میں نے جس نوجوان کو دیکھا ہے, میں نے کہا تم نے آخری خطبہ حقوق اولاد پہ کب سنا تھا؟ اولاد کے حقوق. اور یہاں پہ بچہ اگر اپنے باپ کی شکایت لے کے قاری صاحب کے پاس آئے, آپ اسے بدتمیز کہیں گے یا تمیز والا؟ بولے بھائی یہی ہے نا. وہ شکایت لے کے آیا, میرا ابا انج کرتا ہے, آپ کیا کہو گے, بچہ بدتمیز ہے یا تمیز والا ہے؟ بولے بھائی یار. اب رسول اللہ کے پاس بچہ شکایت لے کے آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور شکایت لے کے آتا ہے کہ میرے باپ نے میرا نام اچھا نہیں رکھا, جس کی وجہ سے لوگ میرا نام برا کر کے بنا کے مجھے بلاتے ہیں, میری بےزتی ہوتی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو یہ نہیں کہا تجھے شرم نہیں آتی تو باپ کی شکایتیں لے کے آتا ہے نا. اسلام میں بڑا یا چھوٹا یہ حق کا معیار. بولو بھائی ہمارے معاشرے میں کیا ہے, بڑا مطلب صحیح ہے, یہ اسلام کا معیار. بولو بھائی اسلام کا معیار ہے کہ جو دین کے ساتھ ہے وہ صحیح ہے, جو دین کے خلاف ہے وہ غلط ہے, چاہے وہ مسلی ہے یا پٹھے کا مالک ہے, یہ میٹر کرتا نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے, جو حق پہ ہے وہ صحیح. تو جب یہ مسئلہ لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کو بلوایا اور کہا بچے کا حق بنتا ہے کہ تم اس کو اچھا نام دو. تو ایسا نام تم نے کیوں دیا ہے جس کی وجہ سے اس کی بےزتی ہوتی ہے, تو اس کو اچھا نام دو. باپ کو تلقین کی ہے, بچے کچھ کہا کیوں, بچے کو یہ احساس ہو نہیں یہ اسلام میرا بھی ہے, اس میں کچھ میرا بھی حق بنتا ہے, صرف میرے باپ کا بنتا نہیں بنتا. اب آپ یہ بات سنیے, بڑی کمال میرے بھائی اٹھتا ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے. یقین کریں بچے کو دیکھنے کا انداز آپ کا ایسے ہو جائے, اگر آپ ایسے دیکھ رہے ہو نا ایسے ہو جائے. دھیان سے سنیے گا, جب آپ کی شادی ہوتی ہے آپ ماں باپ بنتے ہیں یا میاں بیوی بنتے ہیں؟
بولے بھائی بھائی جب بیاہ ہوتا ہے کیا بنتے ہیں آپ؟ میاں بیوی۔ ابھی ماں باپ بنے؟ ابھی نہیں بنے، ابھی زوجیت کا رشتہ ہے. ایسے ہی ہے جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا اس لمحے یعنی کہ دنیا میں آ کے اس نے چیخ ماری، رونا شروع کیا، فوراً اللہ آپ کا مقام بڑھا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے اب تو بیوی نہیں رہی ہے، اب تو وہ ماں ہے جس کے قدموں میں جنت ہے. اب تو صرف شوہر نہیں رہا ہے، اب تو وہ باپ بنا ہے جس کی رضا میں رب کی رضا ہے. کب بنا ہے؟ جب بچہ آیا ہے. بچے سے پہلے یہ مقام نہیں ہے. اب جس کی وجہ سے آپ کو مقام ملا ہے یہی وجہ بنے گی آپ کی رحمت کی، یہی وجہ بنے گی آپ کی زحمت کی. اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا وجہ بچے کی وجہ سے کہ اب تو عام مرد عورت نہیں رہا، بلکہ اب تو نے امام بخاری پیدا کرنے ہیں، صلاح الدین ایوبی کو پیدا کرنا ہے، محمد بن قاسم بنانا ہے ان بچوں کو. اس لیے تیرا مقام کیا کر دیا ہے؟ بھائی آپ جنرل کونسلر ہیں تو ڈیوٹی کیا ہے؟ چھوٹی ہے. ہم لیکن اعظم بن گئے تو ڈیوٹی کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی. مقام بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے. یعنی آپ جس بات پہ مان کر رہے ہیں اس مان کی وجہ کون ہے؟ اولاد. بچہ ہے. اس مان کی وجہ آپ کی اولاد ہے. اس کی وجہ سے آپ کو یہ خطاب ملا تھا اور آپ اس کو راڑا لگانے لگ گئے. میرے بھائی ایمان سے بتائیں، یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. کتنے بھائی ہیں جن کے باپ بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، والد بھی بیٹھے ہیں اور بیٹا بھی بیٹھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. والد بھی ہیں اور والد ہے، بیٹا بھی ہے. ہاتھ کھڑا کریں. آپ نے میرے بھائی آخری دفعہ کب اپنے بچے کو گلے سے لگا کے کہا تھا پتر میں تیرے سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ ایمان سے بتا. ایمان سے کل کا نہیں محبت والی بات کہی ہے. میں تیرے سے محبت کو کی بات ہے. کہاں پہ آپ کا بیٹا؟ تیرے بیٹا. اور کسی بھائی نے کہا ہو؟ ایمان سے بتانا بھائی پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے اپنے بچے کو گلے سے لگا کر یہ جملہ بولا ہو پتر تو میری اس دنیا میں بہت بڑی کمائی ہے، میں تیرے سے محبت کرتا ہوں؟ پچھلے ایک ہفتے میں جس نے کہا ہو آپ نے کہا ماشاءاللہ. دو بھائی ہو گئے. اور کوئی؟ یہ رواج ہمارے معاشرے میں. بولو بھائی اب یہ حدیث سننا ذرا، صحیح حدیث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتوں نواسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، گھوڑا بن رہے ہیں، ان کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں. اب ایک بدو آئے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. وہ ایسے لوگ تو سخت لوگ تھے. وہ کہتے نا جیسے پنڈ میں بڑی موچ ہے، بڑی پاگل، بڑا غصہ. وہ آئے نا تو ان کو بڑی عجیب بات لگی. یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کی قسم میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے یہ حرکتیں کبھی ان کے ساتھ کی نہیں کی. یعنی آپ بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے ہیں. آپ امام الانبیاء، آپ امام الحرمین، اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ یقین کریں میں نے کئی ایسے بڑوں کو کہتے ہوئے سنا ہے وہ بچے آئے میرے ڈیڈی میرے کچی مجھے ایسے بچوں کر رہا ہو نا وہ جان دے یار چکا بڑا شی جوان ہے تو کی بچے مر کے رکھنا کر رہے ہیں. ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولا بھائی ایمان سے بتانا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ بچے نے گھوڑا بن کے ٹور پھیر رہے ہیں، بس تو تھلے لاگے دا نہ دے اے مار دین گی مینوں اور روب رکھیا کر تھوڑا. اور رسول اللہ ایسا کر رہے ہیں تو بدو آ کے یہی جملہ بول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جملہ دیکھیے گا، اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم کو چھین لیا ہے میں کیا کر سکتا ہوں؟ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. جس دل میں رحم ہی نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے. میرے بھائی میں آپ کو جو بتلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ اولاد، یہ نوجوان کتنی قیمتی شے ہے جو اللہ نے آپ کو دی ہے. یہ آپ کی جنت ہے، یہ آپ کی جہنم ہے. اور یہی معاملہ اولاد کے لیے ہے کہ ماں باپ ان کی جنت ہے ان کی. بھائی آپ بچ بھی گئے، اللہ نہ کرے اس اولاد نے اگر آپ کو پکڑ لیا تو گلے سے پکڑ لیا کہ ہمیں وہ ماحول نہیں دیا گیا جس ماحول کے اندر ہم کھڑے ہو سکتے تھے، پھر ہم کیا کریں گے بھائی؟ کیونکہ یہی تو اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. اب میرے بھائی اگر آپ نے بچے کی تربیت نہیں کی ہے، بچہ رول کے پال کے آتی، ساڈے بچے اکثر کیڑے پالتے ہیں؟ ٹور پھر کے پالتے ہیں، خود ہی پل گیا. اب ایک بیج ہے میرے بھائی، اس بیج کی تقدیر میں اللہ نے لکھا کہ یہ درخت بنے گا.
لیکن کب بنے گا بھائی؟ جب آپ نے پہلے تو بیج کے لیے زمین کی گوڈی کرنی ہے، پھر اس بیج کو کاشت کرنا ہے، پھر اس کو پانی دینا ہے، پھر اس کو دھوپ دلوانی ہے، پھر اس کو سور سے ڈنگروں سے بچا کے رکھنا ہے، پھر 5-6 مہینے انتظار کرنا ہے، پھر جا کے وہ کوئی درخت بنے گا جس کی چھاؤں میں آپ بولو بھائی. یعنی پہلے دینا ہے پھر لینا ہے. آپ نے اگر دیا کچھ نہیں تو بھائی لینے کی توقع اگر رکھ رہے ہو تو بے وقوفوں کی جنت میں رہ رہے ہیں ہم. کیا خیال؟ ہم تو بے وقوفوں کی جنت میں ہیں. ایسا ہونے والا نہیں. ہاں معجزہ ہو جائے، اللہ کو کرامت کر دے تو کر دے، لیکن یہ اصول نہیں ہے. یہ اصول نہیں ہے. میں یقین کرے کچھ ماں باپ کو صرف ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہتا ہوں، یا صرف ایک کام کر لو، بچے کے سامنے نہ لڑو، بس اتنا تو کر دو یار. پاکستان میں 3 کروڑ کتنی ذرا بولیے گا خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہے. یعنی 3 کروڑ خواتین کو شوہر مارتا ہے، جس میں سے 5 سے 7 ہزار سالانہ مر جاتی ہیں شوہر کے مارنے سے. کیا بوڑھے باپ نے اپنی بیٹی یہ کہہ کے دی تھی اس کو مار کے مار دو؟ بولے بھائی یہ کہہ کے دی تھی؟ تھوڑا سا اونچا نیچا مسئلہ ہو جائے ہم پھڑکا دیتے، مارنا پیٹنا شروع کر دیتے. اور یقین کریں میں نے کچھ بندے دیکھے وہ تھک جاتا ہے، بیٹھتا ہے، پانی پیتا ہے، پھر مارنا شروع کر دیتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار ہم جانور ہیں، جانور ہیں ہم. ایسا تو بندہ اپنی بھینسوں کو نہیں مارتا یار. اور کیا کہتے ہیں بہانا کیا مارتے ہیں؟ اسلام نے کہا مار لو. یار اپنی مرضی کی گال تو لے نہیں، پورا اصول لیا. بولے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابی آئے، کہنے لگے کہ شیخ رسول اللہ نے کہا ہے مارنا ہے عورت کو لیکن شدت ہونی نہیں چاہیے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے مسواک لی، مسواک تھی ان کے پاس، انہوں نے مسواک لی اور ادھر انہوں نے مسواک لی اور بس ایسے کیا، بس اے مارنا ہے. لتا پوانی بننیاں ہوندیاں. جو غیرت والی عورت ہوتی ہے نا بس وہ کہانی مروڑ دو تو کافی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ یہ ہوتا ہے مارنا. لتا باما پان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں اپنی عورتوں پہ ہاتھ اٹھایا؟ زندگی میں کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مردوں کو ایون اجازت بھی ہے لیکن ایسے مردوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. کیونکہ میرے بھائی جتنا مضبوط رشتہ میاں بیوی کا ہے اتنا مضبوط آپ کا گھرانہ ہے. جتنا یہ کمزور رشتہ ہے اتنا کمزور گھرانہ ہے. میں کہتا ہوتا ہوں مرد ہوتا ہے ٹرانسفارمر. کیا ہوتا ہے؟ ٹرانسفارمر. سمجھتے ہو بھائی؟ عورت کی تاریں اس کے ساتھ لگی ہوتی ہیں. مرد کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے نا، عورت میں بھی لوڈ شیڈنگ چلتی ہے. اور یہ لوڈ شیڈنگ ادھر جاتی ہے بچوں میں جاتی ہے. ادھر سے عزتیں مل رہی ہیں، مکمل پاور مل رہی ہے. یہی پاور کدھر جاتی ہے؟ آپ کے بچوں میں جاتی ہے. ان کے اندر خیر پیدا ہوتی ہے. عورت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو ساتھ چاہیے ہوتا ہے. ہمارے وہاں پہ لاہور میں کیر کلاں گاؤں ہے، کیر کلاں پتہ نہیں سنا ہے؟ تو وہاں پہ نا 2-3 عورتیں آتی تھی اوپر درس کے لیے. تو ہمارا بیان تھا بیوی کے حقوق. شوہر کے حقوق نہیں، کس کے حقوق ہیں؟ بیوی کے. 80 عورتیں ہوں گی، 80. اور انہوں نے مجھے مشہور پتہ کیسے کر دیا پنڈ میں؟ کوئی وہ منڈا نہیں ہوتا جو بیوی کے حقوق بیان کرتا ہے. آپ اندازہ لگاؤ ذرا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ممبر سے بیان ہی نہیں ہوتے. ایک ہوتا ہے کہ گل کرتے کرتے بیچ کوئی حدیث رکھ چھڑی. ایک ہوتا ہے پورا موضوع آپ نے کس کو دیا ہے؟ عورت کو دے دیا. کیونکہ صحابیات رسول اللہ کے پاس آتی اور کیا کہتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سارا ٹائم تو مردوں کو دے دیتے ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں علیحدہ سے ٹائم دیتے تاکہ ان کو یہ احساس ہو جتنا دین مردوں کا ہے اتنا. کیونکہ شوہر یہ بات کرتا ہے نا کہ میری اجازت کے بغیر تو باہر نہیں جا سکتی، میری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، میری اجازت. پھر عورت پتہ کیا سوال پوچھتی ہے؟ ساڈی بھی کوئی پاور ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اسلام کیا کرتا ہے؟ توازن کرتا ہے. اسلام جنت بیان کرتا ہے تو پھر ساتھ جہنم بھی بیان کرتا ہے. اسلام خوف بیان کرتا ہے لیکن ساتھ فوراً امید بیان کرتا ہے. اسلام باپ بیان کرتا ہے لیکن فوراً ساتھ اولاد بھی بیان کرتا ہے. اسلام شوہر بیان کرتا ہے تو فوراً ساتھ بیوی بھی بیان کرتا ہے تاکہ توازن قائم رہے معاشرے، تاکہ خیر قائم رہے. اور میرے بھائی یہ اصول سنیے گا. اللہ قرآن میں ایک بات کہتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو خود کرتے؟ بولے بھائی اب آپ اگر صرف یہ اصول بنا لینا میں پتر نو صرف وہ کہنا ہے
میں धी नूं सिर्फ वो कहना है, मैं अपनी बेगम नूं सिर्फ वो कहना है जो मैं शायद तुसीं कहना ही छड्ड दो। यानी कि या तो करांगा फिर बोलांगा, मगर ना करना नहीं। कबूर मख्तन इंदल्लाह, अल्लाह नूं सख्त ना पसंद है शायद कि तुसीं वो गल करो जिहड़ी करदे नहीं। यानी वो बात आपके खिलाफ हो जाएगी क़यामत के दिन भाई, आपकी अपनी जुबान आपके खिलाफ हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ छोटा सा एक बात बतला रहा हूँ, आप ना बच्चे को जो भी बातें बतला रहे होते हैं, जो भी असूल सिखा रहे होते हैं, आप बाप बन के उसको बातें बता रहे होते हैं। नहीं भाई, अल्लाह बीच में लेके आया करे, अल्लाह का रसूल बीच में लेके आया करें। ये माने मैं कला कुछ कर सकता नहीं, मैं अल्लाह बिच लैके आना, मैं अल्लाह का नबी बिच लैके आना। क्या मतलब? आप उसे बताया करें पुत्र ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो ये हदीस कह रही है, पुत्र ये मैं नहीं कह रहा, ये देखो ये कुरान कह रहा है। अब पुत्र ये देखेगा नहीं कि मेरा बाप क्या करता है, पुत्र क्या देखेगा, ये अल्लाह कहता है, इसलिए उसके लिए मानना आसान हो जाएगा। इसलिए इल्म क्या है आपके लिए लाजिम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास इल्म होगा तो आप बच्चे की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। तुसी आप भी करके देख लीजिए ना, होई नहीं होई। अल्लाह क्या कह रहा है, कर ला, तू खज्जल नहीं होना, जलील नहीं होना, जलील होके होना तो मेरे को नहीं, मुझे साथ लेके चलो, मतलब मेरा पैगाम उसको पहुंचाओ कि पुत्र बाप की ताबेदारी करनी है। मैं नहीं कह रहा, मैं कोई तुर्रम खां नहीं हूँ, अल्लाह कहता है। अब मैं आपको छोटा सा एक वाक़या सुना रहा हूँ। अगर आप इस अंदाज से बच्चे की तरबियत करते हैं तो आप देखेंगे मुआशरे के अंदर कितनी तब्दीली पैदा होगी। रबिया बिन काब रज़ियल्लाहु ताला रसूलुल्लाह के गरीब तरीन साथी हैं, गरीब तरीन, ये असादे सुफ़ा में से थे। यानी कि कपड़े नहीं थे इनके पास, ऊपर का जिस्म ढांपते थे, नीचे से खाली हो जाता, नीचे से ढांपते थे, ऊपर से खाली हो जाता, इतने गरीब थे। तो ये हर वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे बैठे रहते हैं कि जैसे ही रसूलुल्लाह निकले हम फौरन उनकी खिदमत कर दें, उनको वुज़ू के लिए पानी ला दें, उनको कोई हाजत हो वो हाजत पूरी कर दें, या अगर वही आए सबसे पहले मैं सुनूं और मैं फिर सारे सहाबा को जाके बताऊं कि भाई ये वही आई। पड़े रहते थे भाई। अब सुनिएगा भाई, बड़ी कमाल बात है अल्लाह की कसम। शायद मैं उनकी जगह पे होता तो शायद मैं तो ऐसा ना कर पाता, जितने कमजोर हमारे ईमान। अब ये वली आदमी है, क्या ख्याल है भाई, रसूलुल्लाह के सहाबी हैं, नमाजी हैं, रोजेदार हैं, मुत्तकी हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, हदीस से ऐसा पता चलता है जैसे उनको ना उनकी हालत को देख तरस आ गया, फटे पुराने कपड़े, खाने पीने को कख नहीं है, हर वक्त दीवानों की तरह मेरे दरवाजे पे पड़ा रहता। तो रसूलुल्लाह को रहम आया और कहने लगे कि ऐ मेरे सहाबी, मांगो जो मांगते हो, आज तू जो मांगेगा तुझे मिलेगा। ये कौन कह रहा है? अगर हाथ उठाएं तो आसमान सोने की बारिश कर देगा, ये वो जात कह रही है, ये वो जात कह रही है। सुबह शाम फरिश्ते लैंडिंग कर रहे हैं उनके घर में, वो जात कह रही है। और साहबा ये जानते कि आज रहमत अल्लाह की जोश में है कि खिदमत का हमें क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। मांगो जो मांगते हो। अब मेरे भाई दीन तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास है, इल्म भी है, रहते भी मस्जिद नबवी में है। भाई थोड़ी बहुत दुनिया मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए? क्या ख्याल है? थोड़ी बहुत तो मांगनी चाहिए ना यार। खान नो कुछ नहीं, पान नो कुछ नहीं, रहन नो कुछ नहीं, तो थोड़ा बहुत आप दुनियादारी का बंदोबस्त करते हैं, उनका हक बनता है। और उलमा कहते हैं मेरे नबी ने पूछा भी इसीलिए ये था कि यार अपना को ख्याल करो यार, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, बिल्कुल चिट्टे खाली। कुर्बान जाए मेरे भाई उन सहाबा पर, कहने लगे यार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस जन्नत में आपका। यानी कि उनकी सोच देखो, दुनिया मट्टी के प्यालों में पी के भी गुजर जाएगी, दुनिया सोने के बर्तनों में खा के गुजर जाएगी, आखिरत गुजरेगी? बोलो भाई, आखिरत नहीं गुजरेगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ भाई कुछ और मांग लो यार। कहने लगा जो मुझे चाहिए मैंने आपको बता दिया है, जैसे दुनिया में आपके साथ हूं मैं जन्नत में भी आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सजदे ज़्यादा कर दो, नवाफिल ज़्यादा कर दो, मैं अल्लाह से उम्मीद करता तुम मेरे साथ जन्नत में साथ हो। अब जब आप बच्चे को ये बात बतलाओगे, आप बताएं पैसे की कीमत ज़्यादा होगी या रसूलुल्लाह की कीमत ज़्यादा होगी? आप जब बच्चे को डांटते हो, वो तेरे रांदा रुपया ला रहा मैं, वो तेन मोटरसाइकिल लैके दिता, मोबाइल लैके दिता, ये लैके दिता, ये लैके दिता, आप हर वक्त पैसा गिनवाते हो उसको। अब जब वो बड़ा हो जाता है हम उसको नसीहत करते हैं, यार प्यो को बैठा करो, पता कहता है हाँ बस आप उम्र कराया, हाँ सब तो नमक चबारा बनाया, एसी दबा के देता है,
ਹੋਰ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? पैसा कितना है? हमने तो बच्चों को एटीएम मशीन बनाया हुआ है ना, इसमें पहले पैसे ठोसने हैं, जब ठोस दें, जैसे ही इसने डिग्री खत्म करनी है, थोड़ा जवान होना है, काट पैसे काट जड़े सी तेरे लाए सी। आपने ये बनाया हुआ है ना, अब वो अब्बे की पिनियां मल रहा है, लेकिन पुत्र नू अब्बे नू पता है क्यों मल रहा है, क्योंकि हाली एक दुकान बनने वाली। और मैंने अक्सर बाबे बुजुर्ग देखे, मैंने कहा यार जड़ी वंडनी है वंड दे, बाद चुप कर झगड़ा हो जाएगा, की कहते हैं पर जड़ी है वो सलाम दुआ है ये भी इन्ना लिल्लाह। कैसा बाप है, इससे बड़ा अजाब हो सकता है कि अपने 60 साल 70 साल की मेहनत को सिर्फ पैसे की बुनियाद पर तोल रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया इस बच्चे को, पैसा दिया है, और पैसे की बुनियाद पर हमारा रिश्ता रह सकता है। भाई वो तो आया भी आपकी खिदमत कर देती है, अगर पैसा दे दो तो क्या ख्याल है? वो तो नौकर मुलाजिम भी खिदमत कर देते हैं पैसे की बुनियाद पर। आप पैसा ना गिनवाओ, उसको बार बार रसूलुल्लाह, ये सहाबा, अल्लाह के बीच में लेकर आओ, तब वो आपसे ज्यादा इज्जत करेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह बीच में आ गया, अल्लाह के नबी बीच में आ गए। अच्छे खासे दीनदार लोगों को मैंने ये हाथ जोड़ के दरख्वास्त की है, यार इतना तो कर सकते हो कम से कम, रोजाना सुबह सिर्फ 15 से 20 मिनट सारी खानदान, सारे घर वाले एक जगह पे बैठ जाया करो, इकट्ठा कुरान पढ़ना है और 5 मिनट की नसीहत करनी। क्या करनी है भाई? सिर्फ 5 मिनट की। इसका 2 फायदे हैं, एक कम से कम हम मिल के बैठे हो भाई, एक जगह पे मिल के बैठे हो और अल्लाह के दीन के लिए बैठे हो, और दूसरा इल्म, उसकी कदर पैदा हो बच्चों के अंदर, जाके वो जब आगे शादी करेंगे वो यही कहेंगे साडा प्यो है करदा सी, असी भी हुणे काम जारी रखना। सिर्फ 20 मिनट, यकीन करें मैं तरले करके खत्म हो गया हूँ, लेकिन वो नहीं करते। पता क्या कहते हैं? साढ़े को टाइम, बोले भाई साढ़े को टाइम, और मैं कहता हूँ आज अटेंशन दे दो बच्चे को, वरना बड़ा होकर बड़ी टेंशन देगा। आज टाइम दे दो मेरे भाई, बड़ा होकर जिंदगी आप पे लुटा देगा ये। और आप क्या कहिए आ रहे साढ़े को टाइम, बोलो भाई आप सब टाइम नहीं है। यकीन जाने ये रसूलुल्लाह की हदीस है मेरे भाई, तिरमिज़ी की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की जब बेबरकती पैदा होती है, बंदे के मामलात अल्लाह बखेर देता है। क्या करता है? कोई काम होना पूरा ही नहीं होता। यकीन करें कभी कभी घर में मैंने लड़ाई होते देखी है, किस वजह से? ऐसा मैं 100 बारी कह चुकी हूँ पक्खा चेंज करा दो, पक्खा चेंज करा, हो रही होती है ना भाई ऐसे। ऐसा मैं कितनी बारी क्या बुआ इन्नी वादा करता है, बुआ ठीक, एक दरवाजा नहीं है ठीक करवा पाता। ऐसा क्या मसरूफ है भाई? 10 मिनट का काम है, 15 मिनट का काम है, लेकिन अल्लाह उसकी जिंदगी में बेबरकती इतनी पैदा करता है कि उसके मामलात बिखर जाते हैं। मैं ये सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ भाई, सच्ची बातें बतला रहा हूँ कसम से। बाप है वो रोजाना मजदूरी करता है, लेकिन बेटा शुरुआत में ना जब बच्चा होता है उसको बड़ा मजा आता है जब बाप उसको कंधों पे उठाता है या बाप उसे गले से लगाता है। उसको लगता है कि बाप मेरा हीरो है, माँ मेरी हीरो है। बचपन में उसको ऐसे ही लगता है, क्योंकि सबसे पहले उसने आपको ही देखा है, आपके साथ ही बड़ा हो रहा है। तो अब ये बच्चा ना अपने बाप के साथ टाइम बिताना चाह रहा था, लेकिन महीना हो गया है, अब्बा क्या कहता है मेरे को टाइम, वो रात नहीं देखता है। एक दिन उसने ना अपनी माँ से पूछा मेरा प्यो रोजाना कितना कमाता है, कितने पैसे कमाते? सच्चा बात है। उसने पुत्र 800 रुपया या 1000 रुपया कमाता है। ये बच्चे को जब वो पकड़ में नहीं मिलती थी ना, वो जेब खर्च ये पैसे जोड़ने लग गया। जोड़ते जोड़ते जब 800-1000 हो गए ना, रात को ये दरवाजे की चौखट पे बैठ गया और अब्बे का इंतजार करने लगा। जब बाप आया उसने फिर गुस्सा किया, तेन किन्नी बारी क्या तू सो जाएगा, तेन मैं किन्नी बारी क्या, मैं तो क्या टुटिया आने तो इन्होंने मेरे मत्थे ला देती। बेटा बाप को कहता है अब्बा जान मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है कि पैसे की कीमत ज़्यादा है, मेरी कीमत नहीं है। मैंने ये 800 रुपये इकट्ठे किए हैं, आपकी एक दिन की कमाई है, मैं ये आपको 800 रुपये देता हूँ कि आपका एक दिन मुझे मिल सकता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पैसा ज़्यादा कीमती है, मैं कीमती नहीं हूँ भाई। ये 800 रुपया मेरी एक दिन की कमाई है जो मुझे घर से मिलती है, ये आप ले लो, लेकिन एक दिन मुझे दे दो भाई, मैं आपके साथ बैठना चाहता हूँ।
اس لیول پہ بچہ شروعات میں محنت کر رہا ہوتا ہے، لیکن بڑا ہو کر بھائی یہ لیول رہتا کیونکہ اسے اور بہت دوست مل جاتے ہیں، اسے اور بہت سجن مل جاتے ہیں، اسے اور بہت یار مل جاتے ہیں، لیکن شروعات میں وہ ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ میری باپ سے بنے یا میری ماں سے بنے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اگر بیٹا اپنے باپ کو ہیرو نہیں مانتا، یہ باپ ہار گیا ہے میرے بھائی، ہار گیا ہے، کیونکہ آپ کی انگلی پکڑ کے اس نے چلنا سیکھا تھا، دیکھنا سیکھا تھا، بولنا سیکھا تھا۔ یہ کیسے ہوا کہ آپ سے نفرت کرنے لگ گیا؟ آپ کے اندر سے نکلا یہ۔ وہ ہاری ہوئی ماں ہے جس کی بیٹی اپنی ماں کو ہیرو نہیں مانتی۔ اللہ کا واسطہ میرے بھائی اپنے بچوں کو خیال کریں، اللہ کا واسطہ انہیں اپنے قریب کریں۔ دیکھیں بہت دفعہ نا جب تو ماں باپ میرے پاس آتے ہیں کہتے ہیں صاحب انہیں 70 والی گال دسی ہے لیکن سمجھتا بڑے سننے کی بات ہے۔ بھائی اصل مسئلہ آپ کی بات نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ طریقہ ہے جس طریقے سے آپ بات اس تک پہنچا رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، آسمان سے دودھ ٹپک رہا ہے، آسمانوں سے آ رہا ہے، اتنا خالص ہوگا بھائی؟ اس سے خالص دودھ ہو سکتا ہے، لیکن میں نے گندے برتن کے اندر آپ کو دودھ پیش کیا ہے، آپ پیئیں گے؟ بولے بھائی پیئیں گے؟ اس کو اٹھا کے پھینک دیں گے۔ آپ نے دودھ نہیں پھینکا، آپ نے کیا پھینکا ہے؟ بولا بھائی آپ نے کیا پھینکا ہے؟ برتن پھینکا ہے، لیکن اس کی وجہ سے دودھ بھی گر گیا۔ آپ کبھی کبھی اپنے بچے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے اسے دربار کیا نماز پڑھ لیکن نہیں پڑھتا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے میرا بچہ نماز سے نفرت کرتا ہے؟ نہ، وہ آپ کی بات سے نفرت نہیں کرتا، وہ دودھ سے نفرت نہیں کرتا، اس پانڈے سے نفرت کر رہا ہے، اس طریقے سے نفرت کر رہا ہے جس طریقے سے آپ اس تک بات پہنچا رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ طریقے بتائے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جواز صاحب اللہ نے نہیں، ساڈے نبی نے نہیں کیا، یہ بچہ نماز نہ پڑھے کٹو پھڑ کے، کیا کہ نہیں کیا؟ میں کہا جی کیا ضرور ہے، لیکن تو حدیث اپنی مرضی نہیں پڑھی۔ حدیث کیا ہے؟ بچہ جب 7 سال کا ہو تو کیا کرنا ہے؟ کہنا شروع کرنا ہے، محبت سے، پیار سے، متھے تے وٹ، بولو بھائی متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ ابھی فرض ہی نہیں ہے، ابھی بچے پہ نماز فرض ہے ہی نہیں ہے، یہ وٹ کا دا کتنے سال یہ عمل جاری رہنا چاہیے؟ 3 سال متھے تے وٹ نہ، 3 سال کے بعد جے بچہ پھر بھی نہیں پڑھتا، اے واقعی شیطان ہے، اینو مارو۔ آپ ایمان سے بتائیں 3 سال تو بڑی بات ہے، 3 مہینے بھی صرف محبت، ڈانٹنا نہیں، برا کہنا نہیں، صرف 3 مہینے بھی کیتا جائے، بچے نے مسیحیوں نہیں باہر جانا، بات ہے کہ نہیں میرے بھائی؟ اب آپ نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ کا مزاج ہے کٹن والا، آپ کا مزاج ہے غصے والا، آپ اپنے مزاج کے مطابق اسلام پکڑتے ہو بس، لیکن اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے۔ 3 سال اگر آپ نے یہ والا معاملہ بچپن میں نہیں کیا اور ابھی بچے کو کوٹ لگا رہے ہیں تو میں کہتا ہوں 3 سال سے دور ہے، کم از کم سال سے موٹ رکھنا، کیا خیال؟ 3 سال نہیں، کم از کم سال سے صبر کر، تحمل رکھ، سال تو کم از کم رکھو، پھر تم یہ بچے سے توقع کرو کہ بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے۔ اور ہم ایک دفعہ سے دوسری دفعہ جب کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے میری بےزتی ہو گئی ہے، میری کیا ہو گئی ہے؟ انہوں پیو دی قدر ہی نہیں۔ بھائی آپ نے وہ اصول نہیں پورا کیا جو رسول اللہ نے ہمیں دیا تھا، آپ نے اصول نہیں مانا۔ ایک دوسرا اصول دیکھیں، یہ بڑی سننے کی بات ہے، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں یقین کریں یہ زیادہ اس بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہو رہی ہے۔ مجھے، میں آپ کو اپنا بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرے والد صاحب ابھی بہت محبت کرتے ہیں ہم سے، لیکن میں بچپن میں نا اپنے ابو سے نفرت کرتا تھا، ان سے دور بھاگتا تھا۔ اس کی ایک وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ ساروں کے سامنے مجھے ڈانٹتے تھے۔ کیا کرتے تھے بھائی؟ سارا سامنے ننگا کرنا ہے، سارا سامنے کٹنا ہے، سارا سامنے ذلیل کرنا ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ایک ہوتا ہے میرے بھائی نصیحت، کیا ہوتا ہے بولیں بھائی سارے؟ ایک ہوتا ہے فضیحت، کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ نصیحت ہوتا ہے کسی بندے کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے تنہائی میں اس کی غلطی بتانا اور اصلاح کرنا، یہ کیا ہوتی ہے؟ اور یہ رسول اللہ کرتے تھے نصیحت۔ فضیحت کیا ہوتی ہے؟ سب کے سامنے اس کی غلطی کو بیان کرنا اور اصلاح کرنے کی کوشش کرنا۔ رسول اللہ نے اسے سختی سے منع فرمایا، چاہے وہ آس پاس بہن بھائی بیٹھے ہیں، آپ کی پھپھی خالہ بیٹھی ہے، کسی کے سامنے اس کو رگڑا لگانا، میرے بھائی ذلیل کتے کو کیا جائے نا تو وہ بھونک پڑتا ہے، یہ تو پھر انسان ہے، پھر آپ کا خون ہے، پھر آپ کا پتر ہے۔
کبھی کبھی ایسے درس ختم ہوتا ہے نا تو میرے پاس کوئی بزرگ آتے ہیں اور کہتے ہیں اے میرے منڈے نے سمجھاؤ بڑا ٹھیک جے بڑا شیطان کی ٹوٹی ہو گیا. یار آپ نے پہلا تعارف کروایا اس کا مجھ سے, اور کیا کروایا؟ شیطان. کیا خیال ہے؟ آپ مجھے تنہائی میں بتاتے کہ جی میرا پتر انجنج ہے, تجھے ذرا میرے پتر کو سائڈ سے کر کے گل سمجھاؤ. میرے بھائی سب کے سامنے آپ بیٹے کو ذلیل کریں گے, وہ میری بات سنے گا؟ کبھی بھی نہیں سنے گا. اب آپ روزانہ یہ کام کر رہے ہیں اپنے گھر کے اندر. میرے والد یقین کریں مجھے گلی سے کٹ کے لے کے آتے تھے اور 4-5 دن تک سارے بچے مجھے چڑھاتے رہے, اوے کوٹ بھائیو, اوے کوٹ. اب میں روزانہ ذلیل ہوتا ہوں اپنی گلی میں. آپ بتائیں جو ذلیل آدمی ہو وہ کسی کی عزت کر سکتا ہے؟ بھائی عزت کون کرتا ہے؟ جس کے پاس عزت ہوتی ہے. عزت وہی دیتا ہے. میرے کو ہے ہی نہیں, میں تینوں کی دینا. میں کبھی کبھی کہتا ہوتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں جواز صاحب میں چاہتا ہوں میرا پتر امام بخاری بنے رحمۃ اللہ علیہ. میں انہیں پتا کہتا ہوں اگر آج امام بخاری آپ کے گھر آ جائے آپ کیا کرو گے؟ کیسا پروٹوکول دو گے آپ؟ کیا خیال ہے؟ تسی آڑے دوڑے نستے ہی رہنا. تانوں سمجھ نہیں آنی کہ میں انہوں پروٹوکول کیویں دے چھڈا. یار امام بخاری میرے گھر آ گئے. میرے شیخ کہتے تھے اپنے بچے کو اگر امام بخاری بنانا ہے نا تو اگر امام بخاری آتے جو عزت دیتے اس کو, وہ ابھی سے بچے کو دینا شروع کر دو, یہ بخاری بن جائے گا. اب یہ دیکھیں میرا نبی, آپ نے آخری دفعہ اپنی بیٹی کے ساتھ یہ کب کیا ہے؟ میرا نبی ہے, امام الانبیاء ہے, رسول اللہ ہے, لیکن وہ ایک باپ بھی ہیں. ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی اکثر آتی یہ کھڑے ہوتے, دروازے پہ جاتے, بچی کے ماتھے پہ بوسہ دیتے, اپنی چادر بچھاتے, چادر پہ جا کے بسم اللہ مرحبا میری بیٹی آئی ہے بیٹھو. آپ نے کبھی کیا یہ معاملہ؟ بولے بھائی کیا ہے؟ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار بنی ہے, رسول اللہ نے عزت دی ہے تو بنی. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میری ساری درس کا یہ جملہ میرے بھائی. ہم کہتے ہیں ہمارے بچے حسن و حسین بنے, لیکن علی فاطمہ کو بننا چاہتا. بولو بھائی حسن و حسین چاہیے, علی فاطمہ بننا پڑے گا. اللہ علی و فاطمہ, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, ان کو حسن و حسین عطا کرتا ہے. یہ اصول ہے میرے اللہ کا. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. میں نے کچھ باتیں آپ سے گوشت گزار کی ہیں انشاءاللہ, تو انشاءاللہ کبھی وقت دوبارہ ملا تو اور زیادہ تفصیل کے اندر آگے جائیں گے. میری کو بات بری لگی ہو تو بھائی میں ہاتھ جوڑ کے معذرت کرتا ہوں, لیکن کیونکہ خود نوجوان ہوں, ابھی 30-31 سال عمر ہے, اور اکثر میرے پاس نوجوان ہی آتے ہیں. اکثر ہمارے پروگرام نوجوانوں کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. ابھی 2-4 روز پہلے یقین کریں نوجوان میرے پاس بیٹھا ہوا ہے, اس کی ماں سمجھتی ہے میرا پتر بلی ہے, بلی میرا پتر ہیرا. مائیں سمجھ رہی ہیں لیکن پتر کسی اور دنیا سے نہیں. وہ کہتا ہے جواد بھائی, اللہ اس ممبر پہ بیٹھا ہوں میں, قسم اٹھا کے بات کہہ رہا ہوں. وہ بچہ کہتا ہے جواد بھائی کچھ عرصہ پہلے میری ماں نے کہا جو تو کرتا ہے شرارتیں کرتا ہے, دل کرتا ہے میں مر جاؤں. تو میں نہ کانپ گیا, ہائے میری ماں مر گئی تو کیا ہوگا. کہتا آج وہ وقت ہے جو میرے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں اللہ کرے مر جائے, مجھے کوئی پرواہ نہیں. ممبر پہ بیٹھا, اور بچے کی عمر پتہ کتنی ہے؟ 15 سال. یار کی عمر ہے ابھی 2-3 سال وہ بالغ ہوا ہے. یار میں نے اس کی ماں کو بلایا, اس کے سامنے یہ باتیں رکھی, وہ حیران رہے گی. کیوں؟ کیونکہ اکثر وہ اس کو مارتی پیٹتی ہے تو بچے کی ہمت نہیں پڑتی کہ وہ اپنی بات رکھ سکے, وہ اپنا مسئلہ رکھ سکے. آپ دیکھیں نوجوان بیٹھتے ہیں, ان کا بیاہ کرنے کا دل کرتا ہے. یہ جو ہے نا یہ اس پہ لڑکیوں کا مینیو کارڈ ہے, مینیو کارڈ. جیسے ہوٹل پہ جاتے ہیں مینیو ملتا ہے نا, دال کھانی ہے, سبزی کھانی ہے, چکن کھانا ہے, مٹن کھانا ہے. وہ بھائی ادھر مینیو ہے, جو مرضی لڑکی چاہیے آپ اس سے چیٹنگ کر سکتے ہو, باتیں کر سکتے ہو, کال کر سکتے ہو. ہر قسم کی اپنی تصویریں بھیج دیتی ہے وہ آپ کو. آپ کا نوجوان یہ دیکھ رہا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے میری شادی ہو. اب شادی والی بات کرنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ بولے بھائی. اور میں جب بچہ کہنا جواب صاحب میرا بیاہ کراؤں دل کرتا ہے, میں کہتا ہوں ابو کو بتاؤ, پاگل ہو گئے, پیو انداز کے مرنا میں. یہ کیا بات ہے, حلال بات ہے کہ حرام ہے؟ اگر حلال بات کرتے وقت وہ فوت ہو رہا ہے, حرام بات کر سکتا ہے؟ اگر کسی حرام کام چو پہ گیا ہے, کسی دی کڑی انہیں کٹ لی, پانی تاڑے سروں لنگ گیا تب پھر پتہ چلتا ہے, ورنہ سانو پتہ چلتا کیونکہ اسی گھر چو گل کر سکتے, اسی دی حلال نہیں کر سکتے. بھائی تو کہنے حرام میں کام کیتے, میں پیون دستا, میں پڑھیا سگریٹ پین لا گیا, میں پیون دستا, پاگل ہے.
بھائی آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر پتر آگے کہے ابو جی مجھے معاف کر دو, آج میں سگریٹ پیتا ہے لیکن انشاءاللہ میں آئندہ تو نہیں پیاں گا, تسی گلے لاؤ پتر ماں نے منو تیرے تے کہ تو اے ایمانداری کا مظاہرہ کیتا ہے, کیونکہ پیو نو دسے گا, پیو میرے بھائی کو خیال نہیں رکھے گا, غیرہ نو دسے گا خوش نہیں ہوتا. اسی اب ایک 20 سال پیتے سانو کچھ ہویا اور سوٹا لا ہمیں تو ڈرنے ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں حلیب کا دودھ اور ماں کا دودھ مقابلہ کر سکتا. حلیب کا دودھ ہے اچھا لیکن ہے پیسوں کا ملتا ہے, ماں کا دودھ پیسوں کا ملتا. وہ تو بچہ بدماش گنڈا ہے پھر بھی کیا کہتی ہے میرا پتر ولی ہے, اپنے پتر کے پردے کچتی ہے, اس کو سینے سے لگاتی ہے. اور یہ ماں سے اگر بات نہیں کر سکتا, یہ باپ سے اگر بات نہیں کر سکتا تو کن سے کرے گا؟ غیروں سے کرے گا, دشمنوں سے کرے گا, اس انٹرنیٹ پہ کرے گا. اور وہ سمجھانے والے نہیں ہیں میرے بھائی. اللہ کا واسطہ میرے بھائی اپنی اولاد کو اپنے نزدیک کریں, اپنی اولاد کو اپنے نیڑے لگائیں. تو جو ماں بیٹا بیٹھا ہے اور باپ بیٹھا, وہ پلیز ذرا ادھر آگے ہیں, آخری بات کرنی ہے. جو بھی باپ بیٹھا ہے, باپ نے دینا, جو بھی باپ بیٹھا ہے اور بیٹا دونوں وہ ادھر سامنے ہیں, پلیز جلدی آئیں, جلدی آئیں. باپ بھی بیٹا بھی اکٹھے کھڑے ہو ادھر آ کے, جلدی آئیں, جلدی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جلدی آئیں پلیز. میں کچھ نہیں کہتا یار, ادھر سامنے لائن لگانے, لائن. باپ اور بیٹا کٹھے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, کٹھے کھڑے ہوں گے, کٹھے کھڑے ہوں گے. تھوڑا ادھر ہو جائے نا, ادھر ہو جائے, مجھے نظر نہیں آ رہا. ساروں کو ہم نے یہ مشق کرانی ہے. آپ کا یہ بیٹا نہیں, آپ کا یہ بیٹا, آپ کا یہ ہے. اب آپ نے اپنے بچوں کو گلے سے لگائیں اور کہیں پتر میں تجھ سے اللہ کی محبت کرتا ہوں, گلے سے لگائیں, شاباش, گلے سے لگائیں جی, صحیح طرح. اور پتر آگے سے بول لو میں بھی کرتا ہوں. آپ کا بیٹا نہیں ہے, ادھر نہیں ہے, بیٹھ جائیں. جزاک اللہ. آپ نے اپنی بیوی کو جا کے کیا کہنا ہے؟ میں تجھ سے کیا کہنا ہے؟ محبت کرتا ہوں. دیکھو بابا جی شرم آ گئی. میں دو جگہ سے کہہ رہا ہوں کہ نا سب شرم ہوتی ہے. میں کہا غیرہ دن نہیں کہنا, اپنی نو کہنا ہے جیڑی 30 سال ہو گئے تھوڑے نال ہے. او کل یہ لوگ کہ اللہ تینوں جزا دے, تو میرے 5 بچے پالے, تو میرے گھر نو جنت بنا کے رکھیا, تو میرے گھر نو پلایا, اللہ تینوں جزا دے, میں تیرے اللہ واسطے محبت کرتا. ایک دفعہ کہہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بار بار کہندے سی, اودے متھے تے بوسا دے کے گھروں نکلدے سی, نماز پڑھن آندے بوسا دیندے سی اپنی بیوی نو, پھر آندے سی. اور عورت نو پیسہ نہیں چاہیدا, لیکن جدوں عزت نہ ملے, محبت نہ ملے, وہ تانوں بجلی دے بلاں تے ذلیل کردی ہے, وہ تانوں چھوٹی چھوٹی گل تے ذلیل کردی ہے. وجہ اس جگہ تو انہوں عزت اور پیار نہیں ملتا پیا. تسی پیار دو, گنڈے نال روٹی کھائے گی لیکن شکر کرے گی. عزت چاہیے. اور سارے بھائی ارادہ کرتے ہیں جنہ دی بیگمات ہیں ماشاءاللہ, بات کرا کر جنہ دی بیگمات نے ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ضرب دے ایک ہی ہے دکھے لار تیرے قابو کر لو. انشاءاللہ کہا جا کے ارادہ کرو گے نا, انشاءاللہ ایک دفعہ ضرور کہنا ہے میں تہاڈے نال اللہ واسطے محبت کرنا. اکرم صاحب یا کھڑا کرو جی, کون ہے اکرم صاحب؟ کہا جا کے لازم کہنا بھائی ایک باری. تے ہن انشاءاللہ آخر جتنے سارے بھائی بیٹھے نے تہاڈے سجے کھبے جو بھی بیٹھا ہے انہوں گلے لاؤ تے انہوں جا کے کہو میں تہاڈے نال اللہ واسطے. بھائی یہ میں حدیث سنا رہا, اپنی گل نہیں کر رہا. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے, رسول اللہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میرا ساتھی جا رہے ہیں, میں ان کے واسطے اللہ واسطے محبت کر. ساڈا نبی پتہ ہے کیا منو کی دس دے, انہوں دس جا کے بھی منو دسنا کی ہوئے گا, دسو اظہار کرو کہ کی ہوندا ہے, ودتی ہے محبت, ودتی ہے دل دے اندر زنگ جڑا ہے وہ دھل جاندا ہے. کیا کرو بار بار پتر نو کیا کرو تاکہ ایک وقت آئے میں اپنے ابو نو ہن بھی وہ رو پینا نا, میں ہن بھی اپنے ابو نو میرے کہنا بڑا مشکل کام ہے کہ میں انہوں گلے لاواں انہوں کہاں میں تہاڈے نال محبت کہہ ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ اس طرح دے جذبہ, اس طرح دا ماحول ساڈے گھر بنے نہیں بنے. یہ نقصان کی ہوتا ہے, پھر تسی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے, پھر تسی اپنی کسی گل کا اظہار کر سکتے. جدوں اظہار نہیں ہوئے گا تعلق کیویں بنے گا, بھائی محبت کیویں بنن گی؟ آج تو میرے بھائی صرف مشق کرا رہے ہیں, میں پتہ نہیں تسی مولوی دی وجہ تو کہہ رہے ہو باقی کرو گے, اللہ دا واسطے ہاتھ جوڑ رہے ہیں بھائی. گھر جا کے ایک دفعہ اپنی بڈھی نوں بھی تے اپنے بچیاں نوں بھی جڑے اتنے نہیں ہیں اپنی بچیاں نوں بھی گلے لا کے کہنا ہے کہ پتر میں تیرے نال اللہ واسطے محبت کر. تے ہن سارے بھائی اٹھن گے انشاءاللہ, ایک دوسرے نوں گلے لانے تے کی کہن گے میں آپ سے نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ کہہ ہی نہیں جانا, ہاں جی میں گلے لاؤں گا, وہ بس گلے لگتے ہیں, کہنے نہیں, میں کہنا ہاں وہی محبت
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے، ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دکھیں 14ویں رات کا چاند۔ سبحانک رب الحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ میں آپ سب سے اللہ کی محبت کرتا ہوں۔ اب سارے بھائی اٹھیں، سجے کھبے والے سے جپی ڈالیں اور کہیں کہ میں آپ سے اللہ کی محبت کرتا ہوں۔ سارے کریں، سارے بولیں گے۔